أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 19 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 132 اور 33 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک، اور امید ہے کہ اب آپ آج عید کے اس سے نکل آئیں گے اور چلتے ہیں۔ ہم نے پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں سورۃ البقرہ کی۔ اگلے 5 صفحے آپ نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں، اور پھر اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں تھیں، اور اس وقت ہم آخری 5 صفحے پہلے پارے کے QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں، اور 141 آیتوں تک ہم نے پڑھنا ہے، اور اس طرح پہلا پارہ مکمل ہوگا۔ اور آج انشاءاللہ ہم 132 اور 33ویں آیت پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ چوتھا جو صفحہ ہے وہ کل انشاءاللہ پورا ہوگا، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم 5واں صفحہ شروع کریں گے۔ تو صفحوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ جی 16ویں صفحے کی اشارے کیا ہے؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ نسخ و نسیان، کیا نسخ تم و بھی سوال نسیان، کرو گے؟ کیا تم خواہش بھی سوال کرو اہل گے؟ کتاب کی، خواہش اہل جنت صرف کتاب کی، یہود و نصارہ کو۔ لفظ ہے خواہش، خواہش اردو میں کہتے ہیں خواہش کا لفظ ہے۔ کتاب 17ویں صفحے کے اشارے دہرا دیجئے پلیز۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و عیسائی بنائے نصارہ بیٹا لڑیں اللہ کا، آپس میں، ظالم کہیں روکیں بات کرے مسجد سے، اللہ۔ عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو 18ویں صفحے کے اشارے کیا ہے؟ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش ہوا کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ مختصر اشارے بھی پلیز دہرا دیجئے 16ویں صفحے کے۔ نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ نفس، سوال، خواہش، خواہش، واو سائلنٹ ہے۔ نفس، سوال، خواہش، جنت۔ 17ویں صفحے کے اشارے کیا ہے؟ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ 18ویں صفحے کے اشارے۔ راضی، بنی غازی بنی اسرائیل، اسرائیل، ابراہیم، ابراہیم، بیت اللہ۔ بیت اللہ۔ غازی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ تو چلتے ہیں جی 19ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، دوسرا ہے کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، تیسرا ہے وصیت ابراہیم و یعقوب کی، چوتھا وہ امت گزر گئی۔ تو جی ان کو بھی دہرا دیجئے 19ویں صفحے کے بیت اشارے۔ اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، اور امت گزر گئی، وہ امت مت گزر گئی۔ گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، ان کے مختصر اشارے ایک بار دہرا دیجئے۔ تعمیر ملت ابراہیمی، وصیت گزر گئی۔ تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ تو تیسرا اشارہ ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ان کی فکر کیا تھی۔ تو یہ پہلی آیت ہے جی، آپ میں سے کوئی اسے تلاوت کرنا چاہے؟ جی شمیلہ عرفان، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کر لیا، جی آپ کیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اسی کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی، یا بنی، اوکے۔ اگلی آیت ہے جی سسٹر نور افشاں، آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، آپ یہ اگلی آیت پڑھ لیجئے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس میں پہلی لائن کو دوبارہ سے پڑھیے بہن۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی شناخت کی طرف۔ ہم نے وا جو ہے حرف ہوتا ہے وسا، وسا جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے، 3 حرفی ہے۔ بی ہا، بی ہا کیا ہے؟ بی اور ہا دو چیزیں ہیں۔ بھی پہ جو ہے اس کے بعد ضمیر اسم۔ بی ہا، بی ہا جو ہے جار مجرور مرکب بن گیا۔ چار مجرور، ابراہیم جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے اور بنی، غیر منصوب۔ بنی بنی اسم ہے، ہی ضمیر اسم ہے، اسم پلس اسم مرکب اضافی۔ تو ابراہیموں کو کدھر لے جائیں؟ ابراہیم کا اس سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ تعلق کی یہ ڈبل مرکب اضافی بن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم مضاف کیونکہ ہلکا ہے، اور بنی جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی پہلا ہو گیا۔ بنی جو ہے یہ خود بھی جو ہے مضاف ہے، ہی جو ہے ضمیر جو ہے مضاف الیہ، یہ دوسرا مرکب اضافی ہوا۔ اب یہ پہلا مرکب اور یہ دونوں مل کر پورا مرکب جو ہے مرکب اضافی ہوا، اسے کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی، کہ درمیان والا اسم جو ہے وہ پہلے والے کے لیے مضاف الیہ ہے اور دوسرے بعد والے کے لیے کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یعنی یہ جو درمیان والا اسم ہے اس کے دو حیثیتیں ہیں، پہلے اسم کے لیے یہ مضاف الیہ ہے اور دوسرے کے لیے مضاف ہے۔ تو ہم کہیں گے ابراہیم مضاف، بنی جو ہے مضاف الیہ و مضاف، مضاف الیہ و مضاف یعنی اور مضاف ہے، اور ہی جو ہے کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آخری مضاف الیہ درمیان والے مضاف سے مل کر کیا ہوا؟ مرکب اضافی مضاف الیہ، یعنی یہ پورا مرکب اضافی مضاف الیہ ہوا پہلے مضاف کے لیے جو ابراہیمو ہے، وہ ابراہیمو اس جو ہے یہ پورا جو مرکب ایز اے مرکب اضافی مرکب مضاف الیہ بن کر ہے، اس سے مل کر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو۔ کیا یہ بات آپ لوگوں کے اس سے فہم سے گزر گئی یا ابھی تک اوپر پھر رہی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سیدھے الفاظ میں نہیں آئی سر، نہیں آئی۔ ایسے آ رہی ہے؟ چلے اللہ کرے جلدی آ جائے۔ واہ حرف یعقوبو، یعقوبو جو ہے اسم ہے، یا بنیا، یا جو ہے حرف ندا ہے، بنی جو ہے وہ کیا ہے؟
اسم بنی اسم ہے، اسم تو یہ یا کے بعد جو ہے ایک منادہ ہوتا ہے، یہ منادہ ہو گیا بنی، اور آگے یا جو ہے پھر اسم ہے، تو یہ مرکب اضافی، یہ پورا مرکب اضافی مل کے جو ہے منادہ بنا ہے یا حرف ندا کی. یا حرف ندا، اس کے بعد منادہ چاہیے. منادہ اسم ہوتا ہے، اسم ہمیں مل گیا، لیکن اسم کے ساتھ جو ہے یا جڑی ہوئی ہے، اسم جمع اسم مرکب اضافی. اب اس پورے مرکب اضافی کو ہم منادہ لیں گے یا کے لیے، یا اپنے منادہ سے مل کر جو ہے ندا بن گئی. آگے آگے جب بھی وہ آئے گا منادہ، اس کے لیے ایک جملہ آئے گا جسے کہیں گے منادی. منادی جو ہے ندا یہ ہوئی، منادہ کیا ہوا؟ ان اللہ اصطفیٰ. انا جو ہے وہ حرف ہے، جیسے انا ہے تو ہمیں اس کا ایک اسم چاہیے. ان اللہ اسم اسم مل گیا، تو کیا چیز چاہیے؟ خبر. خبر کہاں ہے؟ دیکھتے ہیں. استفا. استفا استفا اسم ہے. اسم ہے کہ فعل ہے؟ فیل ہے سر. سن لیا، یہ ہاں فعل ہے، پھر سن تو لیا. اس کا مطلب خبر نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے اب جو ہے اس کی خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ آ رہی ہے. انا کا اسم ہو گیا، خبر ہمیں چاہیے، جملہ فعلیہ آ گیا. لیکن جملہ فعلیہ صرف اکیلا نہیں ہے، آگے حصہ چل رہا ہے. لکم دینا. لکم دینا. لکم کیا ہے؟ جار مجرور. جار مجرور لیکن اور آگے الدینہ جو ہے پھر اسم آ رہا ہے، کم بھی ہے، تو اسم یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی جو ہے مجرور ہو کر لا کا جو ہے کیا ہے؟ مجرور اسم بنے گا. تو یہ پورا مرکب جار مجرور متعلق فعل ہوگا. فعل کون تھا؟ استفا. تو استفا کا فاعل استفا کے اندر ہی ملے گا ہوا. ہم کہیں گے فعل اپنے ہاں. فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا انا کی. انا کا اسم ہمیں مل گیا اللہ، خبر یہ پورا جملہ اللہ ہے استفا لکم دینا. اور اس کی ترکیب یہ تھی، استفا فعل فاعل جو ہے اس کے اندر جو ہے مستتر ہوا، لکم جو ہے جار مجرور، اور کم دین جو ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ پھر جو ہے اس میں مجرور ہوگا لا کے لیے. یہ پورا مرکب جار مجرور متعلق کے فعل استفا. اب اسے ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ خبر بن گیا. کس کی؟ انا کی. یہ بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ جی سر. نو سر. یعنی خبر جو ہوتی ہے واحد بھی ہو سکتی ہے، جیسے ان اللہ غفور، ایک لفظ. مرکب بھی ہو سکتی ہے. مثلا اگر یہاں پہ استفا نہ ہوتا، ہم کہتے لکم دینکم جو ہے یہ اس کی خبر ہے مرکب. اور ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جو خبر کی جگہ پہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. تو خبر کس کس شکل میں ہو سکتی ہے؟ مفرد ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے، کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مرکب ہے وہ مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا مرکب اشاری ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو اینی ہو خبر کیا ہے؟ مفرد لفظ، مرکب، جملہ ہو سکتی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے. آگے چلے. فلا، فا جو ہے یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے. فا جو ہے حرف، لا حرف، تموتن. جی تموتن کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ خبر ہے؟ اسم. اسم ہے. تم کیسے نہیں پتہ چلا نہیں سسٹر نہیں کہ سر. یہ اسم ہے؟ نہیں سر. سر سر یہ فیل ہے. فیل ہے. فعل ہے تو پھر ماضی موت مضارع امر میں سے کیا ہے؟ یہ ہو گیا. مضارع. مضارع کا فعل ہے. اور نا جو آ رہا ہے یہ نا کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مونس کو. مؤنث کی ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. فعل ہے تموتو. تموتو موت سے، تموتو. تو یہ جو ہے نا جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. الا جو ہے وہ حرف ہوتا ہے، وہ حرف ہے. انتم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. مسلمون
मुस्लिमूना, हाँ जी, कोई बता दे इसम फेल हर्फ में से क्या? اسم فاعل کی جمع ہے. जमा اسلم یسلم اسلم. اچھا اچھا، میرا سوال جو میں جس پہ ہنسا اور میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 3 پہچان مجھے چاہیے اسم کی. واؤنون پیش پیش واؤنون سر. تنوین واؤنون واؤ یانون جمع ہو گئی نا. تنوین واؤنون تو جمع ہے. کام ہوتا ہے. میں اور اسم کی پہچان پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ واؤنون اور مسلمون اور پتہ نہیں کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے تو سیدھا سادہ سوال کیا تھا، اسم کی 3 پہچان بتا دے علامتیں. تنوین ہوتی ہے. الف اور لام تنوین اور ہوتی ہے. الف لام تنوین اوکے، تنوین اور ہوتی ہے. الف لام تنوین تنوین تیسرا لام ہاں. اور حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. نہیں، وہ نہیں ہے. اسم کی وہ نہیں. اکیلا اسم فاعل آ رہا ہے، اس میں یہ 3 پہچان الف لام لگا ہو، تنوین ہو، یا وہ میم سے شروع ہو رہا ہو. میم سے جو شروع ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی اسم کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ مزید فی میں فاعل مفعول کے لیے میم لگایا جاتا ہے. تو جیسے سر مسلم یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہمیں یہ پہلی دفعہ ہی سنا ہے. ہاں، میم سے میم. شروع ہو. میم سر والا بھی یہ پتہ فرسٹ کیو ٹائم سی پتہ 3 چلا نہیں یہ. کیا تھا، کیو سی 3 میں یہ نہیں بتایا تھا میم کا سرا لگا کے فاعل معلم ہاں تو معلم وہ تو فاعل پڑھایا تھا. مفعول تھے. فاعل جی مفعول تھے نا. کا نہیں پتا تھا. اسم نہیں بن تو رہا تھا ہمارے میم فاعل سے. مفعول اسم ہوتے ہیں. نہیں یہ نہیں پتا تھا اسم شروع ہوتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں واو نون کو چھوڑو، میری بات غور سے سنو. میں جو کچھ بھی بتاتا ہوں نا وہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. چلیں اب یہ آج اتنا ہی کافی ہے، بہت ٹائم لگ گیا. ہم جو ہے حرف ہے کن جو ہے فیل ہو گیا، تم جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، تم ٹیبل سے آ رہا ہے، کانا کا ہے کانا کانو سے، اور جو ہے شہدا. ہاں جی، کون بتائے گا اسم فیل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم شہید کی جمع شہدا. آؤ فاعل فولا، یہ جو ہے فالاؤ کا وزن، فالاؤ کا وزن جو ہوتا ہے نا افعال، اسے کہتے ہیں افلاؤ کا وزن. صفت خضراؤ، مشبہ. شداؤ، حمزاؤ، یہ سارے اسم ہوتے ہیں. آگے جی از کیا ہے؟ حرف اسم ظرف زمان. اسم ہے. کسی نے کہا حرف، میں تو وہی اس کو اسم ووٹ ہے. دوں گا. اسم ظرف. یہ تو ہمارے مخالف پارٹی ہے جو کہ اس کو اسم ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور جس نے اسے کہا سر تھا اسم نا ہے. حرف، وہ کون ہے؟ میں تو اس کو ووٹ دیتا ہوں بھائی. از اور ازا دو ہی لفظ ہیں پورے قرآن میں آئے، اسم ہے. دونوں کے دونوں ظرف ہیں، اسم ہیں، اور اس کے معنی ہوتا ہے جب. اب جو کام کی بات بتانے والا ہوں اسے غور سے سنو. از جو ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے، ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے چاہے مضارع کے ساتھ آئے. اور ازا جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ترجمے کو لے جاتا ہے چاہے ماضی کے ساتھ آئے چاہے مضارع کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. گزر گئی بہت اچھا. نہیں آ گئی. ٹھیک ہے. جو اس کو حرف ہے اس کے اوپر سے تو 2 دفعہ گزرنی چاہیے. میرا ووٹ بھی ضائع ہوا. یعقوبہ علیہ السلام کا نام الموت، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. از جو ہے ابھی آپ کو پتہ چل گیا اسم ہے. یہ ماضی میں لے جاتا ہے ترجمے کو. اذا حضرا یہاں تو ویسی ہے، از قالا ویسی ماضی کا فعل ہے، لیکن اگر یہ مضارع کے ساتھ آتا از تو اس کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا. کہیں آئے گا تو میں بتاؤں. لے بنی ہی، لی جو ہے حرف جر، بنی جو ہے اسم مجرور جار مجرور، لیکن بنی اسم کے ساتھ ایک اور ہی ضمیر اسم آ رہا ہے، جار مجرور کے بعد مضاف یہ مضاف مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی جو ہے یہ پورا اب مجرور سمجھا جائے گا اسم لی کے لیے، اور یہ سارا مرکب مل کر جار مجرور بن جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ متعلق فعل. یہاں پہ کون سا فعل نظر آ رہا ہے جس سے ہم اس کا تعلق جوڑیں؟ کالا. کالا. یعنی اس سے پہلے جو فعل نظر آئے پہلا اس کے ساتھ اسے جوڑ دو، یہ اس فعل سے تعلق رکھتا ہے. آگے جی ماں جو ہے، کون بتائے گا اسم حرف فعل کیا ہے؟ اسم حرف. کسی نے کہا حرف، کسی یہ نے کہا حرف ہے اسم. سب. چلو ہم اسے آنے والے اسم ہے. دیکھیں گے. تابودونا تو بتا دیں حرف ہے. کا نظر آ رہا ہے کیا چیز ہے. مضارع کا فعل ہے. مضارع کا فعل ہے، جمع. صحیح ہے. اگر کسی مدارے کا جمع. وہ یا کسی لفظ کے تو وہ جمع ہوتا ہے بشرط ہے کہ اس کے شروع میں
علامت مدارے تا یا نہ آ رہی. اگر تا یا آ رہی ہے پھر وہ اسم نہیں ہوگا. جیسے مسلمون میں واؤنون تھا، ہم نے کہا یہ اسم ہے. یہاں تابدونا میں ہم نہیں کہیں گے یہ. ہاں اگر یہ تا نہ ہوتی اور عابدون ہوتا پھر یہ اسم تھا. اسم اور فعل کا یہ فرق پکا پہچان لیں. جمع میں واؤنون والے جو ہے تمام الفاظ اسم ہوں گے اگر ان کے شروع میں تا یا نہ آئے. اگر تا یا آ جائے پھر وہ اسم نہیں، کیا ہوں گے؟ فعل ہوں گے. جیسے تعبدونا مدارے کا فعل، لیکن اگر اس کی تا ہٹا دیں تو عابدونا اسم بن جائے. کیا یہ بھی گزر گیا؟ جی سر. نہیں اچھا سر گزر گیا. یعنی گزر گیا، کوئی پتہ نہیں چلا نہیں کیا سر بیٹھ گیا. آگے ہے جی مم بادی. من کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے حرف جر. حرف حرف جر ہے تو بعد میں اسم آیا مجرور. لیکن یہ اسم جو ہے اس کے بعد پھر ایک اسم آ رہا ہے. اسم جمع اسم مرکب اضافی. یہ پورا مرکب اضافی کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مجرور اسم ہو گیا. مجرور. پورا مرکب کس کا؟ من کا. من جو اپنے اس پورے مرکب سے مل کر جار مجرور. جار مجرور ہے تو کسی فعل سے متعلق ہوگا. اس کو کس فعل سے متعلق کریں بھائی؟ اس سے پہلے تعبدون. دیکھو کون سا فعل کھڑا ہے؟ تعبدون. تعبدون. تو یہ تعبدون کا جو ہے متعلق. جار آگے مجرور. دیکھیں قالو، پھر ایک فعل آ گیا ماضی کا نعبدو. نعبدو یہ پھر فعل ہے، مضارع کا فعل. جی سر. الہ، مدارے جمع. ہاں الہ کا. الہ جو ہے یہ اسم ہے، کا ضمیر یہ جو ہے مرکب اضافی. وا حرف. الہ، الہ پھر اسم. ابائکا، ہاں یہاں پہ کچھ بات بن رہی ہے. ابائکا کیا ہے جی؟ اسم جمع اسم ہے. کیا ہے؟ مرکب اضافی. لیکن مرکب الہ جو ہے اضافی. یہ تو خود بھی جو ہے مضاف ہے. الہ مضاف، ابا ہی جو ہے مضاف علیہ، اس کا یہ مضاف علیہ مل کر مرکب. ابا جو ہے مضاف بھی ہے، مضاف علیہ کے علاوہ مضاف بھی ہے، اور کا جو ہے مضاف علیہ. تو لہٰذا یہ کا والا مضاف علیہ پیچیدہ اس مرکب. ابا مضاف علیہ سے مل کر کیا ہوا؟ مضاف الیہ بن گیا الہ کا. یعنی یہ پیچیدہ مرکب بن گیا. آج کے سبق میں اتفاق سے یہ مرکب پیچیدہ 2-3 آگے ہیں تو میں نے آپ کو جو ہے بتا دیے. جس کے گزر گیا تو بہت اچھا گزر گیا، جس کے ٹھہر گیا. ابراہیم، ابراہیم وا حرف ہے. اسماعیلا اسم ہے، وا حرف ہے. اسحاق ہے، پھر جو ہے الہ، الہ اسم. واحدہ اسم. مرکب توصیفی. الہ، الہ اور واحدہ اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہے. وا جو ہے حرف ہے. نحنو، نحنو جو ہے وہ ضمیر اسم. لہو جار مجرور. مسلمون یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا کیا ہے؟ اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، سالم ہے، جمع سالم. اور اردو کے لفظ دیکھیں العالمین، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر. بنی ہی یا بنیہ سے ابن لادن یا ابن الوقت، ابن متنبع کے لفظ. وسا سے وصیت، وصیت نامہ. فلا سے لا فلا سے میں لا سے. لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. تموتنہ سے موت اور میت کے لفظ. شہداء سے شاہد اور شہادت. حضرہ سے حاضر. تناول ما حاضر جو کچھ ہے اسے کھا لے. کالا قول، قائل، مقول، اقوال زرعی. بے بنی سے ابن بن لادن، بن لادن جو ہے یہ اسی سے بنا ہوا بنی سے. ابن الوقت متنبع. اسی طرح ما سے ماحول، ماجرا، ما تحت، ما فاق الفطرت. کسبت سے کسب حلال کسبی. تسعلون سے سوال، سائل، مسئال. یا ملونا سے عمل، عامل، معمول، تعمیر. ہدن سے یہودی، یہود و نصارہ. تحتدو سے ہدایت، ہادی برحق کے الفاظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں. ایک بار پھر عبارت پہ نظر ڈالتے ہیں. وا حرف، وسا فعل، بی جو ہے حرف، ہا ضمیر. ابراہیم اسم، بنی اسم، ہی ضمیر اسم. وا حرف، یعقوب اسم، یا حرف، بنی جو ہے پھر اسم، یا جو ہے ضمیر متکلم. انا جو ہے حرف، اللہ اس میں جلالہ. استفا جو ہے فعل، یہ کیا ہے؟ مزید فی کا ہے، استفال کے پیٹرن پہ ہے. لا حرف، تم جو ہے ضمیر. الدین جو ہے اسم. فا حرف، لا حرف. تموتو یہ فعل. نا جو ہے ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، مؤنث جمع غائب. الا حرف، وا حرف. انتم جو ہے اسم. مسلمون اسم، سالم جمع. ام جو ہے حرف. کنتم میں کن جو ہے تو فعل، اور
تم جو ہے اس کی ضمیر ٹیبل کی، شہداء جو ہے اسم، از جو ہے یہ دیکھیں اسم، کسی نے کہا تھا نا حرف دیکھ لو، یہ اسم میں ظاہر کیا ہے، حضرہ جو ہے فعل، یعقوب جو ہے اسم، الموتا جو ہے اسم، از جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اسم، از جو ہے اور ازا دونوں اسم ہوتے ہیں، قولا جو ہے ماضی کا فعل، لی جو ہے حرف، بنی جو ہے وہ اسم، ہی جو ہے ضمیر اسم، ما جو ہے وہ اسم، تعبدون جو ہے وہ مضارع کا فعل جمع سامنے والے کا حاضر کا صیغہ، من جو ہے حرف، بادی جو ہے اسم، یا جو ہے ضمیر متکلم، قالو جو ہے ماضی کا فعل، نعبدو جو ہے مضارع کا فعل، الہ جو ہے اسم، کا جو ہے ضمیر اسم، و حرف، الہ جو ہے اسم، ابائی یہ جو ہے ابا کی جمع ہے، یہاں پہ کیا ہے اسم، کا جو ہے ضمیر اسم، ابراہیم جو ہے اسم و حرف، اسماعیل اسم و حرف، اسحاق جو ہے اسم، الہ جو ہے اسم، واحدن جو ہے اسم و حرف، نحنو جو ہے ضمیر اسم، لا جو ہے حرف جر، ہو جو ہے ضمیر اسم، مسلمون جو ہے جمع سالم مذکر غائب اور جو ہے نکرہ۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے سبق یہ ملے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی، وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلمان ہی رہنا۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1-0-0-0-1 یعنی اوسطاً 1 سے بھی کم ہو گئے۔ تو لفظی ترجمہ اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصا اور وصیت کی، بیہا اس کی، ابراہیم و ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، و یعقوب اور یعقوب نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، استفا اس نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا پس نہ تموتنا تم ہرگز مرنا، یہ نون نسواں والا نہیں ہے، یہ جو ہے مشدد نون ہے، جسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ مگر، وا انتم اور اس حال میں تم کہ مسلمون مسلمان ہو، ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے، ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو علم ہم نے اسے پڑھ لیا تھا، تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم تھے شہدا موجود، اس جب حضرا آئی یعقوب کو الموت موت، اس قولا جب اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود، و الہ اور معبود ابائے کا تیرے باپ دادا کی، ابراہیم کون سے، ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، الہ واحد کے معبود یکتا کی، و نحنو اور ہم، لہو مسلمون اس کے فرما بردار ہیں۔ تصور احساس، حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے، ان کی اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی ہے، ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے انہیں سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدہ کے بارے میں تھی۔
ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل بنی یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بہت اہم وصیت ہے، نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سب نبی تھے۔ یہ ان کی وصیت یعنی اپنی خواہش اور نصیحت تھی۔ یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ اسی سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے چلا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے، جو حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرہ، رسم و رواج اپنی یا اور کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا۔ پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد کی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو؟ آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسا عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسباق دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلمان ہی رہنا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کروں گا یا کروں گی، اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گی یا سکھاؤں گا۔ اسما دیکھیے، بنین اور اسرائیل یہ بنتا ہے بنی اسرائیل۔ بنین جمع بنیہ، ابن کی جمع ابنا اور بنون اور بنین دو آتے ہیں، ابنا بنون اور بنین۔ دین کی جمع ادیان، اب کی جمع آبا۔ تین حرفی فعل میں حضرہ یحضرو محضر حاضر محضور غزر، حاضرہ مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے۔ عبدہ یعبدو عبد عابد معبود عبادہ، این بادال مادہ سے باب نصرہ سے آیا۔ حضرہ ہے، اس کی 6 چابیاں ہیں۔ جی سسٹر خالدہ منظور، اس وقت آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ جی سر۔ حاضرہ یحضرو احضر، حاضر محضور حضور۔ سر مادہ حاضرہ اور باب ہے نصرہ۔ اس میں محضورن تو کہیں نہیں لکھا ہوا سسٹر۔ جی سر۔ 6 چابیاں کرائیے۔ حاضرہ یحضرو احضر، حاضر ڈیش حضور۔ ہاں، آپ نے معذور کہا تھا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ معذور کدھر لکھا ہو۔ یہ سر بک میں جی لکھا سر ہوا بک میں لکھا ہوا ہے، میں بک میں اس لیے بس کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا جھگڑا ہے، یہاں ہمارے پاس کچھ اور ہے، بک میں کچھ اور ہے۔ تو آپ لوگ بک سے پڑھتے ہو، ہم جیسے لائٹ سے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا جی وہ سر، اختلاف ہے۔ اس طرح آپ تصحیح کر دیتے ہیں نا، یہ اچھا ہوتا ہے نا۔ سسٹر جو چیز اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، کتاب کا آپ جو ہے مجھے بھیج ٹھیک ہے دیجیے سر، گا، میں اسے چیک کر کے آپ کو کنفرم کر دوں گا۔ آئیے جی، ٹھیک ہے سر۔ ابدا ابدا ہے سسٹر ساجدہ، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں جلدی سے کرا دیجئے۔ ہاں جی۔ عبدہ یعبدو عبد عابد معبود عبادت، باب نصرہ سے مادہ ہے آئین با دال۔ شکریہ۔ آگے ہے جی کمزور یکساں حروف اور حمزہ والے، اس میں کان ہے، یکون کن، کھائن ڈیش کون، کاف واو نون مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے۔ ماتا یموتو مت، میت ڈیش موت،
میم واو تا مادہ سے، یہ بھی جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. کانا کا فعل ہے. جی سسٹر شمیلہ عرفان آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ کرا دیجئے. کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. مادہ یہ باب ناصرہ سے ہے، کمزور فعل ہے، اور مادہ کاف واو نون. اگلا ہے ماتا. جی سسٹر جو ہے وہ کس نے اس وقت جو ہے، ہاں سمینہ دورانی آپ نے ہینڈ ریز کیا تو اس وقت پلیز آپ کرا دیجئے. ماتا یموتو مت، میتن ڈیش موتن، اور مادہ ہے اس کا میم واو تا اور باب ہے نصرہ. آگے ہے جی مزید فید میں وسا، یوسی، واسی، موسن، موسن، وسیعتن بھی ہوتا ہے، وسایا بھی ہوتا ہے. واو سواد یا مادہ سے جو ہے یہ باب جو ہے تفعیل ہے، پیٹرن علامہ ہے. استفا، یستفی، استفی، مستفن، مستفن، استفا. سواد فا واو مادہ سے باب یہ جو ہے افتعال سے آیا ہے. ہم سوری میں نے شاید اس وقت استفال کہا تھا، یہ افتعال سے ہے. تو وسا. جی صفدر بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی سر. وسا، یوسی، وسی، موسن، موسن، توسیعتن. مادہ ہے سر واو سواد یا، اور کمزور فعل ہے سر باب تفعیل سے. اوکے. اگلا ہے استفا. جی سسٹر نور افشاں آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ کرا دیجئے 6 چابیاں. تو میں کروا دوں. استفا، یستفی، استفی، مستفن، مستفن، استفاءن. باب افتعال اور مادہ ہے اس کا سواد بے واو. چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 5 صفحہ 19 اشارت کی کلاس میں خوش آمدید. ہم نص کی 3 حالتیں جو آج دیکھیں گے. ہم نے دیکھا تھا صرف کیا ہوتا ہے، الفاظ سے یا حروف سے الفاظ بنانا، جیسے فاعل لام سے فاعل، مفعول، فعل. اور نحو کیا ہوتا ہے، الفاظ کو جوڑ کے جملے بنانا، جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بنانا جیسے فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ، اور پھر ان جوڑیوں سے جملے بنانا جیسے خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ. اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے تھے. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اللہ غفور. دوسرا جو انا کے ساتھ شروع ہو جیسے ان اللہ غفور. اور تیسرا جو کانا کے ساتھ شروع ہو، کان اللہ غفور. اور چوتھا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو جیسے خلق اللہ الارض. اور 4 قسم کی ہم نے جوڑیاں سیکھی تھی. حرف جر کی جوڑی جیسے فی الارض، پھر صفہ کی جوڑی جیسے بیت کبیر، اور یہ سوال کیسا، کیسا کا جواب ہے. اور تیسرا تھا اس میں اشارہ کی جوڑی ذالک البیت، یہ کون سا سوال کون سا کا جواب ہے. اور چوتھا تھا بیت اللہ تعلق کی جوڑی، یہ کس کا سوال کس کا جواب ہے. پھر ہم نے ان کی مثالیں دیکھی تھی. صفہ کی جوڑی میں ہم نے کہا تھا ھذا بیت کبیر، یہ رف ہے. را زید بیتن کبیرہ، یہ نصب ہے. زید فی بیت کبیر ہم نے کہا جر. کیوں؟ بیتن، بیتا، بیتن رف نصب جر کو ظاہر کر. پھر اس میں اشارہ میں ہم نے دیکھا تھا بیتو ذالک البیت، ہم نے کہا یہ رف ہے. را زید ذالک البیت، ہم نے کہا یہ نصب ہے. زید فی ذالک البیت، 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 البیتی رف نصب جر ہے پیش زبر زیر کی وجہ سے. تعلق کی جوڑی کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی. ھذا بیت اللہ رف، را زید بیت اللہ نصب، زید فی بیت اللہ جر. تو یہ بیتو، بیتا، بیتی پیش زبر زیر کی وجہ سے رف نصب جر تھے. پھر ہم نے مشق کی مسلمون ایک اسم ہے، ہم نے کہا یہ رفع کی حالت میں کیونکہ اس پہ 2 پیش آ رہے ہیں، یہ اصل حالت ہے. مسلمان ہم نے کہا یہ نصب ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے 2 پیش اوپر نظر آ رہے ہیں. مسلمین ہم نے کہا یہ جر ہے کیونکہ اس کے نیچے 2 زیر ہے. مسلمون رف، مسلم جو ہے کیا ہے نصب، مسلمین جو ہے جر. جر. آج ہم اس کی نصب کی 3 حالتیں پڑھیں گے.
مثلا اس پہ غور کیجئے، ذکر تو میں نے ذکر کیا، یعنی ذکر کیا میں نے، کیا ہے؟ اللہ، ہاں اللہ کا، کس کا؟ اللہ کا، ذکر وہی، یعنی ذکر کس کا؟ اللہ کا ذکر کیا، ذکر کیوں کیا؟ طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں ذکرتو یہ ماضی کا فعل ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، آگے دیکھیں اللہ نصب، ذکرہ نصب، طاعتن نصب، تینوں پہ زبر، زبر دو زبر ایک ہی ہوتا ہے، گرامر میں دو زبر، ایک زبر کو ایک زبر نصب کہتے ہیں۔ پہلا اسم نصب اس لیے آپ کو پتہ ہے فعل کے بعد اگر کوئی اسم نصب والا آئے تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا پہلا، اس کا ہو گیا کس کو، کس کو۔ اور دوسرا ہے ذکرہ، تاکید کے لیے، یعنی ذکر کیا، یہ جو ہے مفعول مطلق ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ طاعتا، یہ وجہ سبب کے لیے، اسے کہتے ہیں مفعول لہو یا مفعول لاجلہ۔ ابھی فی الحال یہ نام آپ کے لیے مشکل ہے، ان ناموں کو نہ یاد کریں، آپ صرف یہ پہچانے اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نصب کی حالت میں، ذکر کیا ہے؟ نصب کی حالت میں، طاعت ہے۔ یہ تین جو آ رہے ہیں یہ تین سوالوں کا جواب ہے۔ کس کا جواب؟ کس کو؟ اللہ پہلا کیا وہی ذکر تاکید کے لیے، کیوں؟ یہ وجہ سبب بنانے کے لیے، طاعتن۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کی حالت دیکھتے ہیں۔ مثلا کون کس کو کی مثال لیتے ہیں قرآن سے، خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا، سوال ہے کس کو؟ الارض، زمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلا مفعول ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی، جس پہ ڈائریکٹ اثر پڑے۔ مفعول بھی ہوتا ہے جس پہ ڈائریکٹ پیدا کس کو کیا؟ زمین کو۔ کس پہ اثر ہوا پیدا کرنے کا؟ زمین پہ۔ تو دوسری اس کی پہچان یہ ہوتی ہے فعل کے بعد اگر اسم رفع والا آئے وہ ہوتا ہے فاعل، اور اگر اسم آئے زبر والا وہ ہوتا ہے مفعول بھی۔ اب خلقہ کے بعد اللہ جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ رفع پیش والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فاعل ہو گیا۔ الارض کیا ہو گیا؟ یہ مفعول بھی ہو گیا، کیوں؟ یہ زبر کی حالت میں۔ تو یہ جو اس کے اوپر اسم کے اوپر علامت ہے نا رفع پیش کی، اور یہ جو زبر کی، یہ پیش جو ہے ہمیشہ فاعل کو ظاہر کرتا ہے، اور رفع جو ہے مفعول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کسی بھی فعل کے فوراً بعد جو اسم اگر پیش والا کوئی آئے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر زبر والا اسم آئے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اگر فرض کر لیں پیش والا اسم نہیں ہے اس پوری عبارت میں، جملے میں، آیت میں نہیں ہے، پھر وہ فعل کہاں سے ہم لے کے اس فعل کے اندر سے فاعل کو نکالیں گے۔ خلقہ کیا ترجمہ ہے؟ خلقہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، QC1 میں پڑھا تھا، پورا ٹیبل کیا تھا، اس نے خلقہ پیدا خلقہ خلقہ، تو ابھی تک یاد ہاں، ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، اس نے، اس کا مطلب ہے اس اس کے اندر ایک اس کے معنی موجود ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ وہ اس نے وہ پیدا کیا، وہ اس جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ فاعل کیا ہے؟ یہ۔ اگر یہاں پہ لفظ اللہ نہ ہوتا، یہ صرف ہوتا خلق الارض، خلق الارض، جملہ ٹھیک تھا، پھر ہم کہتے فاعل کون ہے؟ ہوا جو مستتر چھپا ہے فعل میں۔ اب یہ کام کی بات ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، فعل کے بعد اگر اسم رفع پیش والا ظاہر ہو وہ فاعل ہوتا ہے، اگر نہ ہو پوری عبارت میں تو اس فاعل کو فعل کے اندر سے نکال کے لاتے، وہ فعل کے اندر یا تو چھپا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ماضی میں صرف دو ہی ہیں جو چھپتے ہیں، ہوا اور ہیا، باقی نظر آ رہے ہیں۔ خلقتا، تا زبر ظاہر کر رہا ہے یہ انتا ہے، خلقتو، تو ظاہر کرتا ہے یہ آنا ہے، خلق تم ظاہر کرتا ہے یہ انتم ہے، خلقنا، نا ظاہر کر رہا ہے، خلقہ میں تو ظاہر ہی نہیں ہو رہا کون ہے، تو ہوا۔ اور اگر کر دیں خلقت، تا ساکن لگا دوں خلقت، تو اب کیا ہوگا؟ فاعل، عورت سامنے اور والا مونس ویری گڈ، سامنے والا، تا ساکن لگا دو، سامنے والا فاعل ملے گا، اس سے آسان نسخہ مل نہیں سکتا۔ کاش مجھے بھی یہ نسخے آتے۔ تا ساکن جب لگائیں گے میری بہن وہ تو مونس کا صیغہ بن جاتا ہے، فعلت اس نے کیا، مونس نے، جعلت اس نے کیا، بنایا، خلقت اس مونس نے پیدا کیا۔
تو سامنے والا تا کہاں سے آ گیا؟ تا ساکن، تا زبر میں ہوتا ہے، خلق تا، تو نے کیا، خلق تو، فعل، جعل تو. QC1 از دی موسٹ امپورٹنٹ. سب چیزیں آپ کو وہیں سے ملتی ہیں، وہیں سے آپ کا ذہن چلتا ہے. آپ نے اس کو پکا کرنا ہے کہ تا زبر آتا ہے تو تب تو تا سامنے والا ہوگا، اگر تا ساکن آتا ہے تو یا ہوگا. تو یہ یا جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے. تا صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ مونس ہے، یہ نہیں بتاتا کہ یہ وہی ہے خلقا. اگر تا ساکن کے ساتھ آ رہا ہے تو ہیا، اگر تا کے بغیر آ رہا ہے تو ہوا. مستتر اسے کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک پوائنٹ ہوا. فعل کے فوراً بعد اگر اسم مرفوع آئے، فاعل اگر نہ آئے تو اسی فعل میں سے فاعل لیں گے یا آگے جملے میں ڈھونڈیں. اور اگر فعل کے بعد کوئی زبر والا آئے تو وہ مفعول بھی ہے. آگے دیکھیں، یضرب اللہ الامثال للناس، یضرب فعل، اس کے فوراً بعد ایک اسم آ گیا اللہ، یہ کیا ہے؟ پیش والا ہے تو یہ مفعول. فرض کر لو یہاں یہ لفظ نہ ہوتا، یہ جملہ ہوتا یضرب الامثال للناس، تو پھر جو ہے فاعل ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ یضربو میں سے، یضربو میں. آگے اس کے اندر کون سا موجود ہے فاعل ہے؟ وہ والا وہ ہوا وہ ہوا. ہوا. ماضی کے اندر 2 فاعل چھپے ہوتے ہیں، ہوا اور ہیا. مضارع کے اندر 5 فاعل چھپے ہوتے ہیں، یضربو، ہاں تدریبو، 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 ادریبو، ندربو، ان سب کے اندر جو ہے فاعل چھپے ہوئے ہیں. یا تا حمزہ نون انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سے فاعل چھپے ہوئے ہیں. تو ماضی کے اندر صرف 2 چھپے ہوئے ہیں پورے 14 کے ٹیبل میں، اور جو ہے مضارع میں جو ہے وہ پورے ٹیبل کے اندر جو ہے کیا ہے، 14 کا ٹیبل ہوتا ہے مضارع کا بھی، اس میں 5 میں چھپے ہوئے ہیں. اس 5 میں جو چھپے ہوئے ہیں کیا ہے؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو جب آتا ہے اس کا ہم کہیں گے مستتر، فاعل مستتر. یضربو میں کون سا فاعل مستتر ہے؟ ہوا. آگے چلیں. اب یہ فعل ہے، اس کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے الامثالہ. الامثالہ میں دیکھیں زبر آ رہی ہے، اسم ہے، جمع کا ہے نا، مثل کی جمع، فاعل تو یہ مفعول بھی، یعنی یہ مفعول ہوگا. آپ سمپل مفعول کہہ لیں، ابھی بھی اور باقی مفعولوں کو چھوڑ دیں. للناسی، یہ کیا ہے؟ للناسی کیا چیز ہے بھائی؟ جار مجرور، جار مجرور ہے. جار مجرور جو ہے جار مرکب ہے، کس سے ہوگا متعلق؟ فعل سے. فعل کون ہے پیچھے؟ علم سے، یضربو. تو جار یضربو مجرور للناس کا تعلق یضربو سے ہے. آگے دیکھیں جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وا حرف، لا حرف، جملہ اصل شروع ہے تقتلو. تقتلو کیا ہے؟ اسم فعل حرف. فعل فعل. ویری گڈ. کسی فعل کا اسم. بھائی یہ میرا ووٹ تو اس کو میں نے دے دیا، کیوں؟ اس سے مجھے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے گی. میں تو اسے ووٹ دیتا ہوں جو مجھے کوئی نئی بات سکھائے. اس نے کہا یہ جی اسم ہے. تو سسٹر ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ، سکھاؤ کہ یہ اسم کیسی ہے، کس علامت سے آپ نے پہچانا کہ یہ اسم ہے. دیکھیں ووٹ میں نے آپ کو دیا، میرا حق ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. کدھر گئی؟ ایک تو مجھے پتہ نہیں یہ سوال کیا کس نے تھا، میں نے ووٹ دیا کسے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چلا. ہاں جی، تقتلو، تا علامت آ رہی ہے مضارع کی ہے، QC1. QC1 جب تک پکا نہیں ہے، آپ چاہے QC7 میں بھی جائیں، ہم نے یہی حالت دیکھی ہے اسٹوڈنٹس کی. QC7 میں بیٹھے اور QC1 والی چیز جب نہیں آتی تو مجھے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یہ QC7 تک اسٹوڈنٹ پہنچ کیسے گیا. آپ لوگوں نے بھی یہاں QC کے 5 کے بعد 6 میں 7 میں جانے، جب آپ ایسے جوابات دیں گے وہ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کس سے پڑھ کے آئے ہیں جس نے QC1 بھی نہیں ان کا پکا کیا. تو ید تا آ گیا، فعل ہے، اسم ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر دوسری پہچان اس کی یہ ہے واو الف آ رہا ہے. ماضی کے تمام صیغوں کی جمع واو سے بنتی ہے، فعلا فعلو، جعلا جعلو، شکرا شکرو. تو
واو الف تو یہ ماضی کے فعل کی پہچان، تو یہ ماضی کا فعل ہے. لیکن میرا سوال اب آپ کلاس سے یہ ہے، تقتلونا تھا یہ تو، اچھا بھلا تقتلونا تھا، نون کدھر گیا اس کا؟ الف کیوں آ گیا؟ الف تو نہیں تھا اس میں. تقتلونا میں تو واو نون تھا، نون کدھر گیا؟ سر لا کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا. لا جو ہے یہ لائے ناہیہ ہے. لائے ناہیہ وہ ہوتا ہے جو ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. لائے نافیہ، نفی والا جو ہے ایکٹ نہیں کرتا. اگر یہ نفی کا ہوتا تو یہ ہوتا ولا تقتلون. تو اس سے آپ نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ نہ صرف فعل ہے مضارع کا ہے، بلکہ یہ جو ہے کیا خفیف ہوا ہے، اس کا نون غائب ہوا ہے. نون جاتے جاتے الف اپنی جگہ ٹھہرا گیا، اور جو ہے لا جو ہے لائے ناہیہ ہے. آگے چلے، اولادکم تقتلون. ہاں میرا سوال تو میں نے کیا نہیں، یہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ رفع رفع کی حالت میں ہے فعل. گرچہ رفع ابھی فعل کا میں نے آپ کو نہیں پڑھا اس لیے میں نہیں پوچھتا. آگے چلتے ہیں، اولادکم کا بتائیے. یہ اسم ہے، چلے میں نے بتا دیا اسم ہے اولادا. اولادا رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ نصب کیسے پتہ چلا نصب نصب؟ دال پہ زبر دال پہ کم زبر جو ہے ہے، یہ تو اولادا ضمیر جڑ کے حالی ہے. ہم اولادکم کو پورا نہیں لیں گے، یہ کمپاؤنڈ ہے. کمپاؤنڈ مرکب کو پہچاننا اولادا. شروع کریں. کم ضمیر کو ہٹا دیں، اچھا اولادا کے اوپر زبر، یہ رفع کی حالت. اور اگر فعل کے بعد کوئی اسم آئے اور وہ نصب زبر والا ہو تو اسے پھر ہم کیا کہیں گے؟ مفعول. مفعول بھی، یعنی یہ مفعول بھی ہے. اور اب دیکھیں مفعول اولادا کم، کم جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے اس کے ساتھ، وہ تو مرکب اضافی ہو گیا. اب اس میں جو ہے ہمیں فائل نہیں ملا، رفع والا اسم نہیں ملا، تو اب فائل کہاں سے لاؤں میں؟ فعل کے پاس جاؤں تقتلون گا. سے تقتلو، تقتلون. تقتلو میں کون سا فائل ہے؟ اور دا نہ تم تقتلو، تم سب سامنے کا جمع کا صیغہ ہے. تم انتم کی سامنے کا، ضمیر اس کے اندر جو ہے، تم قتل یہ کرتے. واو جو ہے، واو اصل میں فائل ہے. اسے کہتے ہیں ضمیر فائل. واو ضمیر فائل انتم کو ظاہر کریے کیونکہ شروع میں تا آ رہا ہے اور جمع کا ہے. تا سامنے جمع کا صرف انتم کا ہوتا ہے. آگے چلیں جی. اذکروا اللہ کثیرا. اب یہاں دیکھیں اذکروا فعل با فائل، یعنی فائل بھی اس کے اندر ہے، چلے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پہلا اسم جو ہے ہمیں مل گیا رفع کی حالت میں، یہ فائل ہو گیا. آگے ذکر، یہ ایک اور مرفوع آ گیا. یہ جو آئے نا دو زبر والا جو آتا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تاکید. آگے دیکھیں، رتل القرآن ترتیلا. رتل یہ تو فعل ہوا. القرآن اسم پہلا رفع کی حالت میں، مفعول بھی ہو گیا. ترتیلا دو زبر والا ایک اسم آ گیا. ترتیلا جو ہے یہ اب اسم ہے. اب یہ آپ نہیں کہیے گا کہ یہ اسم نہیں ہے. ترتیلا اسم کیسے ہے؟ ہاں کیسے پہچانا ترتیلا اسم ہے؟ ڈبل زبر دو آ رہا ہے۔ تنوین زبر سے پہچانا. تنوین. اسم کی پہچان کیا ہے؟ الف لام تنوین اور شروع میں میم. تو لہٰذا یہاں پہ اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور دو زبر کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہوتا ہے. فی الحال آپ اس اصطلاح کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی کوئی منصوب چیز آ گئی ہے، اور اسے کہیں گے تاکید. یہ دو زبر کے ساتھ جو آتا ہے، جیسے ذکر، ترتیلا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اگلا دیکھیں، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. واہ حرف ہٹا دے، کلمہ فعل ہو گیا. اللہ اس میں جلالہ رفع کی حالت میں، تو یہ کیا ہوگا؟ فائل. کیونکہ فعل کے فوراً فائل بعد ہے. پیش والا لفظ مل گیا، فائل ہو گیا. آگے ہے جی فائل ہو موسیٰ. گیا. موسیٰ ہمیں نہیں پتا رفع نصب جر میں سے کیا، لیکن چونکہ ہم نے فائل ڈھونڈ لیا ہے اس لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے زبر کی حالت مفعول. میں، نصب کی حالت میں، مفعول بھی ہے. آگے دیکھیں تکلیمہ، دو زبر والا جو ہے ہمیں ایک اسم مل گیا، تو یہ اب کیا ہوگا؟ تاکید کرنا. تاکید کے لیے ہے، اسی لیے. مفعول مطلق ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ. وا حرف، لا حرف چھوڑ دیں. تقتلونا فعل، یہ لا کی وجہ سے نون گیا ہوا. اولادا، اولادا یہ پہلا جو ہے
کیا ہوا؟ اسم منصوب یعنی مفعول بھی. آگے خشیتا، خشیتا ایک اور منصوب آ رہا ہے. املاکن پھر جو ہے دو زیر والا آ رہا ہے، دو زیر والا تاکید کے لیے ہو گیا. خشیتا یہ جو ہے سبب ڈر کے لیے آ رہا ہے. آگے دیکھیں یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. یجعلون مضارع کا فعل، اصابیہ ہم جو ضمیر ہٹا دیں، اصابیہ منصوب پہلا اسم مرفوع مفعول بھی ہو. فی جار، اذانی مجرور، ہم ضمیر جار، فی اذانہم پورا مرکب جار مجرور متعلق کے فعل یجعلون. من السوائق کی، من پھر حرف جر، السوائق کی یہ پھر جار مجرور متعلق کے دوسرا متعلق کے فعل یجعلون کے پہلا یہ دو. آگے حذرا، حذرا کیا نصب آ گیا. الموتی، حذر الموتی، الموتی یہ اصل میں اسم اور اسم جمع من کے مذکر اضافی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حذرا جو ہے وہ کیا ہے، یہ جیسے خشیت تھا اسی طرح حذرا جو ہے وہ ایک منصوب آ رہا ہے. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ينفقون مضارع کا فعل، اموالا ہم کو ہٹا دیں، اموالا میں زبر کیا ہے منصوب اسم، ابتغاء اگین زبر والا اسم، مرضات اللہ یہ جو ہے مرکب اضافی آ گیا. اصل میں یہ بھی مرداتا ہے، مرداتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کو آگے جوڑنے کے لیے جو ہے مرکب کی شکل میں زیر دے دی گیا. لیکن فی الحال آپ یہ پہچان رہے ہیں اموالا اور ابتغاء جو ہے یہ دونوں کیا ہیں، رفع کی حالت میں آ رہے ہیں اور اسم ہے. تو ورک بک جو ہے اس میں ہمیں وصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوبا، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے. اذ حضر یعقوب الموتا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور کہاں سے آیا؟ وا تو ہے نہیں، اور کہاں سے لے آیا؟ جب جب آئی یعقوب کو موت. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہیں اس کے لیے مسلمان، اور ہم فرمانبردار. نے اسی کے فرما بردار، یہ اصل میں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آپ درست کہہ رہی ہیں، اس میں یہ اسی جو ہے یہ ہم اسی کے، یہ نے کا لفظ زیادہ ہے. ابن کی جمع دو ہوتی ہیں، ابنا اور بنون اور بنین. دین کی جمع ادیان، اب کی جمع آبا. چھ چابی ہم نے ہزارہ، ابدا، کانا، ماتا، وسا اور استفا کی کر لی تھی. نصب کی تین حالتیں کون سی ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں؟ پہلی ہے یضرب اللہ الامثال للناس، امثالہ میں آیا اسے کہیں گے مفعول. اذکر اللہ ذکر، اس میں اللہ بھی جو ہے وہ مفعول اور ذکرن جو ہے یہ تاکید کے لیے. ينفقون اموالہم یہاں پہ ہے، وہاں تھا اموالا، یس اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اس میں جو ہے یہ سبب ہے، وجہ. اسی طرح وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا تاکید کے لیے ہے کیونکہ دو زبر والا آ رہا ہے. خلق اللہ الارض مفعول ہے کیونکہ الارض صرف ایک ہی جو ہے منصوب ہے. اگر ایک منصوب آئے اس فعل کے بعد تو وہ مفعول بھی یعنی مفعول سادہ، اسے سادہ آپ مفعول کہہ لیجئے اس سٹیج پہ. نیچے دی گئی آیتوں میں تعلق کی جوڑی اور حروف جر کے نیچے ایک خط کھینچیے. یضرب اللہ الامثال للناس، تعلق کی جوڑی اور حرف جر چاہیے. امثال للناس ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، خشیتی. یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت، اصابیہ فی من حذر الموت. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اموالهم جو ہے یہ کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی، ابتغاء تعلق کی جوڑی. اس مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا پیش دو پیش ہوتا ہے، نہیں اور بھی ہوتے ہیں. مثلا پیش اس کو عربی میں کہتے ہیں دمہ. رفع کی پہلی اور اصل علامت واحد جمع مکسر میں نظر آئے گی، جیسے محمد رسول جمع مکسر میں اور واحد میں نظر آتی. الف بھی ہوتی ہے جو کہ اس میں مرفوع ہونے کی حالت ہے، جیسے تسنیہ میں ہوتی ہے.
رسولان مسلمانی، رسولان مسلمانی میں جو ہے الف جو ہے یہ دو کو ظاہر کر رہا ہے، یہ مرفوع حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کی رفع نس جر کیا ہوگی؟ مسلمینی، مسلمینی، یانون سے جو ہے وہ نس جر ہوگی۔ واو جب آئے گا جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت ہوگی، جیسے مسلمونا، مومنونا، واو نون رفع ہے، ان کی جو ہے نس جر کیا گی؟ مسلمینا، مومنینا۔ اینا جب آئے گا تو جمع نس جر کو جائے گا، اگر اینی آئے گا مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اینی زیر والی آئیں گے نون، تو وہ جو ہے دو کی جو ہے نس جر کو جائے گا۔ دمہ مقدرہ کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی پیش۔ او بھائی کلاس کے اندر کون سی کلاس اتنی امپورٹنٹ شروع ہو گئی کہ میں اس سے محروم۔ اس میں منقوص اور اس میں مقصور جو ہوتا ہے ان میں رفع کی علامت چھپی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ہمیں نہیں پتا یہ پیش زبر زیر کیا، ہم کہیں گے مقدرہ۔ اگر یہ کسی پیش والی جگہ پہ آ رہے ہیں جیسے فائل کی جگہ تو ہم کہیں گے مقدرہ، یا جیسے قادن، ہادن، القادی، الہادی، اسے بھی ہم کہیں گے پیش اس میں چھپا ہے، اگر یہ فائل کے طور پہ آ رہے ہیں، پیش والی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مرفوعات کیا کیا ہوتی ہیں؟ مرفوعات 8 ہوتی ہیں: مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل۔ کانا کا اسم، ما و لا کا اسم، انا کی خبر، لائے نفی کی خبر، یہ 8 ہیں جو پیش کی جگہ پہ آتے ہیں۔ جب کوئی لفظ پیش کی حالت میں آتا ہے تو وہ ان 8 میں سے کوئی ایک چیز ہوگا، یا تو وہ مبتدا ہوگا، یا خبر ہوگی، یا فاعل ہوگا، یا نائب فاعل ہوگا، یا کانا کا اسم ہوگا، جیسے کان اللہ غفورا، کانا کا اسم جو ہے رفع اور خبر جو ہے نصب ہوتی۔ وہ ما لا کا اسم بھی اسی طرح ہوتا ہے، ما اللہ غفورا۔ اسی طرح انا کی خبر ہوتی ہے ان اللہ غفورا، ان اللہ غفور، غفور جو ہے وہ رفع کی حالت۔ لائے نفی کی جنس بھی اسی طرح ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، رفع نفی کی خبر جو ہوتی ہے لا کی وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس میں مرفوع کی مثالیں: مبتدا جیسے محمد رسول، محمد مبتدا۔ خبر کی مثال محمد رسول، رسول یہ خبر جو ہے دیکھیں رفع ہے۔ خبر انا کی دیکھیں انا محمدن رسول، رسول جو ہے رفع کی حالت میں۔ اس میں کانا دیکھیں کانا محمد رسول، محمد جو ہے وہ کانا کا اسم ہے رفع۔ فاعل نائب فاعل کی مثال دیکھیں نصر محمد، محمد جو ہے یہاں پہ کیا ہے فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے رفع کی حالت میں پیش۔ نائب فاعل دیکھیں نصیرہ محمد، نصیرہ مجہول آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ محمد فاعل نہیں نائب فاعل ہو۔ آئیے اپنے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَوَصَى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے، اصطفیٰ لَكُمُ الدِّینَ، اس نے چن لیا تمہارے لیے دین، فَلَا تَمُوتُنَّ، پس تم ہرگز نہ مرنا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس چیز کی نصیحت کی؟ اسلام کی۔ دینی اعتبار سے ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی وصیت کر کے، اللہ کے فرمانبردار بندے بننے کی تیاری کر کے۔ ما تعبدون من بعدی کا مطلب ہے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی کس کا دامن تھامے رہے؟ توحید کا۔ وصا کا اس میں فاعل ہوگا توصیہ، ماتا کا اس میں فاعل ہے میت، ابن کی جمع ابنا، بنون اور بنین۔ اس سبق میں آپ نے نصب کی کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ 3۔ مفعول کون کس کو کی مثال کیا ہوگی؟ یضرب اللہ الامثال، امثال جو ہے یہ مفعول ہے، کون اور کس کو جواب دے رہا ہے۔ تاکید کی مثال ہم نے پڑھی تھی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، 2 زبر کے ساتھ جب آ رہا ہے۔ اذکر اللہ ذکر، 2 زبر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے منصوب کیا تھا۔
مفعول کیوں اور کس وجہ سے کی مثال ہم نے پڑھی تھی، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، خشیتا یہ جو دوسرا آتا ہے، پہلا تو اولادا یہ مفعول ہو گیا، اب اس کے بعد جب دوسرا آئے گا خشیتا، یہ جو ہے کیا ہے، مفعول ہے، یہ بھی یہ کیوں اور کس وجہ سے ہے، اسے مفعول لہو یا مفعول لاجل بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا زمین کو، خلق اللہ الارض مفعول ہے کیونکہ خلق فعل کے فوراً بعد ایک اللہ مرفوع فاعل ہوا، اور رفع منصوب جو ہے الارض جو ہے وہ اس کا مفعول ہوا۔ حل ذکرت اللہ، نم ذکرت اللہ، تاتو میں بدل، حل تذکرون اللہ ذکرہ، نم نذکر اللہ ذکر، تذکرون نذکرو سے بدل جائے۔ رتل القرآن ترتیلا، نم سا اتل القرآن ترتیلا، ولا تقتلوا اولادکم خشیت الاملاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر کے غربت کے ڈر سے۔ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ پوچھ لیجیے۔